حدثوا عن بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے روایت بیان کرو، بنی اسرائیل سے روایت بیان کرو۔ ایک حدیث مبارک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنی اسرائیل سے روایت بیان نہ کرو، یہاں فرمایا کہ بنی اسرائیل سے روایت بیان کرو۔ اب دونوں حدیثوں کے درمیان میں تعارض آتا ہے، ایک میں بنی اسرائیل سے روایت بیان کرنے کا حکم گئے اور دوسرے میں بنی اسرائیل سے روایت نقل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اب کیا بنے گا؟ اب آپ کو آنا پڑے گا مولوی صاحب کے پاس۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کو سیکھنے کے لیے علماء کا ہونا ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ قرآن اور حدیث کو سیکھنے کے لیے علماء کا ہونا ضروری ہے۔ اگر علماء جو دین کے ماہر ہوتے گئے معاشرے سے ختم ہو جائے، ہر ایک شخص اپنی طرف سے قرآن کا ترجمہ اٹھا لے، اپنی طرف سے حدیث مبارک کا ترجمہ اٹھا لے، قیامت تو آ سکتی ہے لیکن ترجمے والے قرآن اور حدیث سے کسی کو سمجھ نہیں آ سکتی ہے۔ میں آسان مثال ایک آپ کو دیتا ہوں۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اپنے بچوں کو ماؤں کے حوالے سے حکم ہے، مائیں دودھ پلائے 2 سال تک۔ میندی بسو کالا چدے گا نخپل معشوم لتے ورگئی 2 کالا سو کالا 2 سال تک ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ قرآن کے دوسرے پارے میں یہ حکم آیا ہے۔ 26ویں سپارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 30 شہرن کہ مائیں اپنے بچوں کو 30 مہینے تک دودھ پلائے۔ تو 30 مہینے کتنے بنتے ہیں؟ 2.5 کالا۔ ایک جگہ میں ہے 2 سال دودھ پلانا اور دوسری جگہ میں ہے کیا 2.5 سال دودھ پلانا۔ اب قرآن کی ایک آیت کا حکم ایک طرح کا ہے اور دوسری آیت کا حکم دوسری طرح کا ہے۔ آپ اگر ان کی ترجموں کو اٹھا کر کے دیکھ لو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک کہ آپ مستقل طور پر علماء اکرام سے نہیں پڑھو گے۔ ملایان علماء راضی بیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے جہاں پر 2 سال دودھ پلانے کا حکم کے مطلب یہ ہے اس کا کہ مسلسل صرف دودھ پلاتے رہو، باقی 6 مہینے کبھی دودھ پلا لیا اور کبھی روٹی کھلا دی بچے کو۔ اب دونوں آیتوں کے اوپر عمل ہو گیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارک کے موقع پہ فرمایا حدثوا عن بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے روایتیں نقل کیا کرو، اور ایک جگہ پہ فرمایا بنی اسرائیل سے روایت نقل نہیں کرنا ہے۔ اس کا جواب کیا ہے کہ جب اسلام پھیلا نہیں تھا، اسلام کا دیگر مذہبوں میں خلط ملط مکس ہونے کا خطرہ تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا بنی اسرائیل سے حدیثیں مت لو تاکہ اس مذہب اسلام بنی اسرائیل کے اندر خلط ملط نہ ہو جائے۔ لیکن جب اسلام کی روشنی پھیلنے لگی اور اسلام پھیلنے لگا تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کے احکامات واضح ہو گئے، بنی اسرائیل کے احکامات واضح ہو گئے۔ اب اگر تم ان دونوں کو آپس میں مکس کرنا چاہو گے بھی تو یہ مکس نہیں ہو سکتا ہے، یہ خلط ملط نہیں ہو سکتا ہے۔ اب وہ خوف اور خطرہ نہیں، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، بنی اسرائیل سے روایتیں نقل کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔